یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں بسارت گل. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ایک میٹنگ میں دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے بھارت اور یو اے ای کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو استوار کرنے کے لیے عزم کو دہرایا. نریندر مودی نے شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کے انتقال پر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور رائل کنبے کے دیگر افراد خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے یو اے ای میں 3.5 ملین بھارتی شہریوں کا کووڈ کے دوران بہتر طریقے پر خیال رکھنے کے لیے یو اے ای کے صدر کا شکریہ ادا کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج الصبح بھگوتی نگر جموں کے بیس کیمپ سے ہر ہر مہادیو نعروں کی گونج کے بیچ 182 گاڑیوں میں سوار شری امرناتھ جی یاتریوں کے پہلے قافلے کو امرناتھ گپھا کے لیے روانہ کیا. پہلے قافلے میں مرد اور خواتین یاتریوں کے ساتھ ساتھ کچھ بچے بھی شامل ہیں. اس موقع پر منوج سنہا نے امن و امان، ترقی، خوشحالی اور محفوظ یاترا کے لیے دعا کی. گپھا میں درشن کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے. واضح رہے کہ اس سال یاترا 2 برسوں کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہی ہے. سال 2020 اور 2021 کے دوران کووڈ وبا کی پیش نظر یاترا کو معطل کیا گیا تھا. اس سال یاترا کے لیے سیکورٹی کے بے مثال انتظامات کیے گئے ہیں اور یاتریوں کی بروقت نگرانی کے لیے RFID نظام کو بھی متعارف کیا گیا ہے. یاتریوں کے دونوں روٹوں پر طبی نگہداشت، قیام عام، صفائی ستھرائی، ٹرانسپورٹ اور بجلی پانی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. دریں اثنا LG نے کل چندرکوٹ رامبن میں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے یاتری نواس کا ورچوئل طریقے پر افتتاح کیا. دریں اثنا ہمارے نمائندے نے رامبن سے اطلاع دی ہے کہ ضلع کے ترقیاتی کمشنر مسرت الاسلام اور SSP موہتا شرما نے ناشری کے نزدیک شری امرناتھ جی یاترا کے لیے یاتریوں کے پہلے قافلے کا والہانہ استقبال کیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی اسکیموں کی زمینی سطح پر مؤثر عملاوری کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کسانوں اور گاؤں دیہات کو خود انحصار بنانے اور آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے زراعت، باغبانی اور دیہی زندگی کے مختلف سیکٹروں کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اسکواش جموں کے 7ویں کنوکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ ہمارے سائنسدان اور دیگر ماہرین زرعی شعبے میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اس وقت 500 کارخانہ دار کسانوں کی مدد کر رہی ہے اور اگلے سال اس تعداد کو دگنا کیا جائے گا. کئی اہم شخصیات اور وفود نے کل راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے اپنے علاقوں کے مسائل ان کی نوٹس میں لائے. LG نے ان کے مسائل غور سے سنے اور یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو مرحلہ وار طریقے پر پورا کیا جائے گا. جموں کشمیر پولیس کی SIA نے سم کارڈوں کے غلط استعمال اور ان کی غیر قانونی خرید و فروخت کے خلاف مہم چلاتے ہوئے کپواڑہ ضلع میں ایک سم کارڈ وینڈر کو بک کیا ہے. اس سلسلے میں پولیس نے کپواڑہ ضلع میں کل 2 مقامات پر تلاشی کارروائی کی. اس دوران کچھ قابل اعتراض دستاویزات، سم کارڈز، SD کارڈز اور CDs ضبط کی گئی ہیں. CID جموں کشمیر بھر میں مختلف پولیس اسٹیشنوں کی طرف سے ایسے 14,000 سم کارڈز کی تحقیقات میں اشتراک کر رہا ہے جنہیں فرضی شناخت اور جعلی ریکارڈ کی بنا پر غلط طریقے سے جاری کیا گیا ہے. سڑک اور شاہراہوں کی مرکزی وزارت نے جموں میں کنجونی سے سدرا اور 2 میل سے کٹرا تک کی ایکسس کنٹرول ایکسپریس وے کو ترقی دینے کے لیے بھارت مالا پری یوجنا پروجیکٹ کے تحت 2,574 کروڑ روپے کے بجٹ منصوبے کو منظوری دی ہے. اسی طرح سری نگر بارامولہ اوڑی سیکشن پر EPC موڑ کے تحت 4 گلیاروں والی سڑک کی تعمیر کے لیے 8 ارب 23 کروڑ 45 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. یہ جانکاری شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی طرف سے جاری کیے گئے کئی ٹویٹوں میں دی گئی. ملک میں قومی سطح کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب 1 ارب 97 کروڑ 44 لاکھ کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. ان میں سے 11 لاکھ ٹیکے کل ایک دن میں لگائے گئے. اور اب درجہ حرارت سری نگر میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھیں ابھی تک کی خبریں.